اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات پڑھ دو. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. حضرات، امتحان کے موضوع پر آج دوسری محرم کی یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، ارشاد رب العزت تھا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو فقط اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زبان سے یہ کہہ دیں کہ وہ ایمان لائے، اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ عام طور پر ایک تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، بصد افسوس کہنا پڑ رہا ہے لیکن حقائق یہی ہیں کہ اگر گویا عمل انجام دے لیا تو اب ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی یا کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم بہرحال نمازی ہیں، ہم بہرحال روزہ دار ہیں، ہم بہرحال حج کیے ہوئے ہیں، ہم نے بہرحال زکوٰۃ دی ہے. دیکھیے، اعمال تب قبول ہوتے ہیں کہ جب وہ خلوص سے کیے جائیں، اور اللہ اللہ کرنا یہ اللہ والا ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ مشرک تھے، مشرک، اور جب وہ دریا میں کشتی میں بیٹھتے تھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ڈر میں کہ کشتی پلٹ نہ جائے اللہ سے دعا کرتے تھے. اس ڈر میں کہ کشتی نہ پلٹ جائے اور مر نہ جائیں، ڈوب کے مر نہ جائیں، لہذا ایسے ہو جاتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین. مشرک ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مخلصین لہ الدین، خلوص سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں کنارے پہ پہنچا دے. اور جیسے ہی کنارے پہ پہنچے مزاج میں فرعونیت آ گئی. اتنی دیر تک جتنی دیر تک موجوں کے درمیان رہے اللہ والے رہے، جیسے ہی کنارے پہ پہنچے اپنی عادت پہ پلٹ آئے. کیونکہ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، جب تک کہ ایمان کھرچ کھرچ کے اس کفر کو صاف نہ کرے وہ ابو سفیان ہی رہتا ہے. مخلصین لہ الدین یعنی خلوص ہے. دیکھیے، خلوص کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہوا، توجہ فرمائیے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہوا، اتنے میں دق الباب ہوا اور پتہ چلا کہ صاحب وہ صاحب آ گئے کہ جنہوں نے 10,000 روپے قرض دیے تھے، وہ واپس مانگنے آئے. اب جو نماز پڑھی جائے گی نا، وہ ماشاء اللہ سے سمجھ لیجئے، وہ جو خلوص ہوگا کبھی ذہن ادھر کبھی ذہن ادھر، ویسا خلوص ہوتا ہے مشرک کا. کہ مخلصین لہ الدین، خلوص کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، امتحان بڑی منزل ہے. آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا، اللہ نے 2 اولادیں عطا کی. دیکھیے، ماں باپ کا احترام اعلیٰ ترین درجے پہ ہے. کسی کے ذہن میں بھی یہ گمان نہ آئے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں اور ماں باپ کے سلسلے میں انسان معصیت کا شکار ہے. پیغمبر نے فرمایا، میں بار بار نوجوانوں کے لیے پڑھتا رہتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا بوئے جنت نہ سونگے گا اگر باپ راضی نہ ہو. امتحان بڑی منزل ہے. 2 بیٹے آدم علیہ السلام کو عطا ہوئے، ایک حابیل ایک قابیل. ہم بھی بڑے بھائیوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں مگر قابیل جیسا مانتے ہیں، حابیل جیسا بھائی نہیں مانتے. 2 بیٹے ملے اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کا شکار ہو گیا. واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے.
امتحان ہے کس کے لیے؟ آدم کے لیے اور اولاد آدم کے لیے، کیونکہ ابلیس کہہ چکا تھا پروردگار میں اس کی ذریت کو بہکاؤں گا۔ دشمنی آدم سے نکلی کہاں؟ ذریت پہ۔ جو چیز شیطان کے ساتھ تھی وہی چیز لشکر یزید کے ساتھ تھی۔ دشمن علی کے تھے، دشمنی نکل رہی تھی اولاد علی سے، وہاں سے نکالا گیا۔ ابلیس نے بہکایا، سب سے پہلے کس کو بہکایا؟ قابیل کو۔ سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ باپ کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے، توجہ فرمائیے گا، زیادہ دیر رحمت نہیں دوں گا اگر آپ توجہ سے سنیں گے۔ باپ کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے۔ قاتل کون ہے؟ مقتول بھی بیٹا، قاتل بھی بیٹا۔ باپ نے لعنت کی کس کے اوپر؟ اپنی اولاد کے اوپر۔ نبی زادہ ہے قابیل، نبی کے گھر میں رہا ہے، صلبی بیٹا ہے، لیکن لعنت کر کے آدم نے بتا دیا کہ دیکھو اگر سگا بیٹا بھی ظالم ہو تو لعنت کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا، استخارے نہ دیکھنا، اتحاد پسند نہ ہو جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، دیکھیے بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں کوئی آمدن یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور بہار الانوار، ان دونوں حوالوں سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، امام جعفر صادق سے کہا کہ مولا انی عاجز من بدنی ان نصرتکم فکیف حالی، اے فرزند رسول میں اپنے جسم سے عاجز ہوں آپ کی نصرت پر، میرا حال کیسا ہے؟ کہا فرزند رسول میں جسم سے کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں سے میں مدد نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں آپ کی نصرت کرنے سے، مگر میں خلوت میں لعنت کرتا ہوں، میں تنہائی میں آپ کے دشمن پر لعنت کرتا ہوں، میرا حال کیسا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سنو، اگر تم خلوت میں بھی ہمارے دشمن پہ لعنت کرو گے تو وہ لعنت آسمانوں پہ جائے گی۔ بھئی ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، وہ لعنت آسمانوں پہ جائے گی۔ آسمانوں پر ملائکہ جب اس لعنت کی آواز کو سنیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے پروردگار اس کے بس میں اتنا ہی تھا، لو کانا یستطیع ان یفعل اکثر من ھذا لفعلہ، اگر یہ اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا تو یہ ضرور کرتا۔ پروردگار اس کی لعنت کے سلسلے میں، اس نے جو دشمن آل محمد پہ لعنت کی ہے، اس کا اجر سے عطا کر۔ خدا صلوات پڑھے گا اس بندے پر اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھیں گے۔ تو معاذ اللہ خدا نخواستہ لعنت کو کوئی ایسا ویسا فعل نہ سمجھے۔ باپ لعنت کر رہے ہیں کس پر؟ قابیل پر۔ اور لعنت ایسی ویسی چیز نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کربلا سے گزارے گئے ہیں، یاد رکھیے گا کربلا سے سب کو گزارا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد حیات کربلا ہے۔ آدم گزرے، نوح گزرے، ابراہیم، اسماعیل، 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، اور قدرت کا ارادہ، قدرت کی مشیت، ہر نبی وہاں زخمی ہوا اور خون بہا۔ کربلا کی زمین میں 1.25 لاکھ انبیاء کا لہو شامل ہے، مشیت الہی ہے۔ جب بھی کسی کے ٹھوکر لگی، خون بہا، کہا پروردگار یہ کیسی زمین ہے؟ جناب نوح گھوڑے سے گرے، سر پہ چوٹ آئی، خون بہا، کہا پروردگار یہ کیسی زمین ہے؟ کہا اے نوح یہاں آخر زمانے میں ہمارے نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ سب نے پوچھا قاتل کون ہوگا؟ دیکھیے حسین پہ روئے بھی ہیں اور قاتل کا نام پتہ معلوم کر کے لعنت بھی کی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء روئے بھی اور لعنت بھی کی۔ دستور یہ بنا کہ فقط مظلوم پہ رونا نہیں ہے، ظالم پہ لعنت بھی کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یہ نہیں ہے. اور دست ادب جوڑ کے دیکھیے اپنا جہاں معاملہ آتا ہے, اپنا ذاتی مسئلہ جہاں پہ آتا ہے, سب کے مزاج میں کہیں نہ کہیں فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب ہم ان کی بیٹی کی شادی میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ نہیں آئے تھے, ہم ان کے جنازے میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے گھر سے کوئی آیا نہیں تھا. لیکن جب جناب سیدہ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ہاتھ باندھ کے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں شوق ہے کہ سب ہم کو اچھا کہیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, ہم اچھے بن جائیں, ہم ڈپلومیٹ بن جائیں, اور اس میں اپنے زیادہ قصوروار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو چلانا ہے دکان. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو ان کا ہے, ہم ایسے نہیں ہیں. اور وہ جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں برائیاں کر کے, یہ پرانا زمانہ بھی یہی تھا. قرآن گواہی دے رہا ہے, مشرکین آتے تھے رسول کے پاس اور کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہاں جبرائیل نازل ہوئے, ان پر بھی لعنت, ان کی گواہی پر بھی لعنت. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں, رضی اللہ. ارے پورے کا پورا سورہ نازل ہوا, کیوں؟ کیونکہ رسول کے سامنے آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن نے کہا یہ کیا گواہی دیں گے, ان کی گواہی کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی معاف کیجئے گا, بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں, ہم جو اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں, ہماری حیثیت ہے؟ ہم کو کیا معلوم, ہم تو گواہی پر گواہی دے رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, اور دیکھا ہوتا تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے. نہ اللہ کو دیکھا, نہ کچھ دیکھا ہی نہیں سرے سے, اور عالم یہ ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں. ارے آپ ہیں کیا؟ جج کے سامنے جائیے اور کسی واردات کی گواہی دیجئے, جج نے کہا دیکھا ہے, آئی وٹنس ہو, عینی شاہد ہو, کہا حضور ہم تو سو رہے تھے, ہم نے سنا ہے. گواہی کی بھی اہمیت ہے, ہر گواہ ویسا گواہ نہیں ہوتا. جناب یوسف چلے, دھوکہ دیتے ہوئے زلیخا ساتھ لے کے چلی. توجہ فرمائیے گا, زلیخا ساتھ ہے, آگے آگے زلیخا ہے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو, 7 دروازوں سے عبور کروا کے لے گئی. توجہ فرمائیے گا, بدنیت کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ نبی کے ساتھ. 7 دروازے پار ہو گئے, بدنیت بدنیت رہا, نبی نبی رہا. ارے کسی کا کہیں نبی کے ساتھ جانا اس کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ, اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے. چاہے کوئی نبی کے ساتھ جائے, چاہے کوئی نبی کے ساتھ رہے. جب نبی کے گھر میں رہنے والا بیٹا ایسا نکلا تو آپ ہم کو ایسے رشتے نہ بتائیے کہ جو ایگریمنٹ پہ مبنی ہو, عقد پہ مبنی ہو. عقد ایگریمنٹ ہوتا ہے. بھئی ہمارے یہاں شادی بیاہ کوئی جنم جنم کا رشتہ نہیں ہے, یہ تو ٹوٹ جانے والا رشتہ ہے. جب سگا بیٹا نالائق نکلا, جب جناب نوح سے کہا جا رہا ہے لیسا من اہلک, اے نوح یہ بیٹا تو تمہارا ہے مگر نااہل ہے. ارے نبی سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نااہل ہے, اس کے لیے دعا نہ کرو. آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جب علی الاطلاق نبی دعا کر چکا, جب جناب نوح یہ دعا کر چکے کہ پروردگار روئے زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ, تو الگ سے بیٹے کے لیے کیوں دعا کی؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب علی الاطلاق دعا کر چکے, جب میں نے آپ سب کے لیے دعا کر دی, تو الگ سے ان کے لیے کیوں دعا کی؟ توجہ فرما رہے ہیں, ان میں کون سے ہیرے جواہرات جڑے ہیں؟ جب علی الاطلاق نوح دعا کر چکے, پروردگار ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, روئے زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ, تو بیٹے کے لیے کیوں دعا کی؟
اس لیے دعا کی کہ ظاہراً بیٹا نوح کی نگاہ میں مومن تھا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ اب تک جناب نوح کا بیٹا نوح کی نگاہ میں تھا مومن. جب ڈوبنے لگا، سفینے میں آنے سے انکار کیا، تب انکشاف ہوا کہ نااہل ہے. اب تک نوح بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے. کس نے بتایا؟ اعمال نے نہیں بتایا، تبلیغ نے نہیں بتایا، سفینے کی دشمنی نے بتایا. توجہ فرمائیے گا، سفینے کی دشمنی نے بتایا کہ ہم میں سے نہیں ہے، کافر ہے. تو دو ہی راستے ہیں، یا سفینے میں آ کے مومن ہو جاؤ یا سفینہ چھوڑ کے کافر ہو جاؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں الگ سے. دیکھیں یہ کوئی نئی بات میں نے پڑھی ہے، ویسے یہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ نئی ہے، اس لیے میں غور کر رہا ہوں کہ جو کبھی اتنا گھور کے نہیں دیکھتے تھے وہ بھی گھور رہے ہیں. لیکن حوالہ دے رہا ہوں. بیٹا اب تک کے نوح کی نگاہ میں بیٹا ظاہر اس کا تھا کہ مومن ہے. کس نے بتایا کہ کافر ہے، منافق ہے؟ سفینہ نجات کی دشمنی نے. اب آپ سمجھ رہے ہیں مثل و اہل بیتی. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. کیوں سفینے سے مثال دے رہے ہیں؟ یا حسینی بن کے مومن ہو جاؤ یا حسین کو چھوڑ کے کافر ہو جاؤ. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. جس کی جو سمجھ میں آئے جہاں چلا جائے، جو چاہے کرے، وہ خدا کی قسم کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ حسین ہے اصول دین. حسین ہے اصول دین. جب اصول دین کو انسان چھوڑ دے گا تو کچھ بھی اس کا کام نہیں آئے گا. گود کے پالی ہوئی اولاد جب ایسی نکلی، کتنا سخت امتحان ہے نبی کے لیے، کتنا سخت امتحان ہے. ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں. کیا غور کیجئے گا، یوں تو بڑا سب کو شوق ہے کہ وہ نبی ہم جیسے تھے. ابراہیم نے خواب میں دیکھا. ہم تو جانور ذبح کرتے ہیں، آفت مچی ہوئی ہے. ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں. سوچئے کوئی یہ اٹھ کے خالی بیان کر دے، اگلے دن اخبار کی سرخی چھپے کہ فلاں مولانا نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے حضور ایسے ماحول میں اگر ایسا خواب دیکھا بھی تھا تو بیان کرنے والا نہیں تھا. آپ خود بھی شہید ہوں گے، ہم کو بھی شہید کروائیں گے. کس نے خواب دیکھا؟ خواب دیکھنے والا نبی ہے. جس کے لیے خواب دیکھا ہے وہ بھی نبی ہے. دونوں معصوم ہیں. اور کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں. بیٹا بھی ایسا، یہ کوئی نوح کا بیٹا نہیں ہے کہ باپ کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے. کہا بابا یہ حکم الہی ہے. دیکھیے خواب قلم اٹھا لیا جاتا ہے اس کیفیت میں. سو بھی رہا ہو انسان نا، سو رہا ہو، اور اگر کوئی واجب عمل بھی اس سے قضا ہو جائے سونے کی حالت میں، بھائی جب وہ حواسی میں نہیں ہے، سو رہا ہے. میرا کوئی سامان ٹرین میں چوری ہو گیا، لوگوں نے کہا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے آپ اپنے سامان کا. میں نے کہا میں کیا بتاؤں، بڑی بےتکی آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تھا. سونا حواس کے گم ہو جانے کی دلیل ہے. توجہ فرما رہے ہیں، حواس کام نہیں کرتے ہیں جب انسان سوتا ہے. وہ کوئی اور سونے والا تھا کہ وہ سوتا رہا، نبی کی ہجرت مکمل ہو گئی. وہ کوئی اور سونے والا تھا کہ وہ سوتا رہا، جنت خرید لی گئی. ہر سونا اتنا کھرا نہیں ہوتا. ہر سونا اتنا کھرا نہیں ہوتا. خریدتے ہیں آپ کوئی چیز نا تو جو پیسہ ملتا ہے اس کو 2 بار الٹ پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کوئی جالی نہ ٹکا دے. ہوتا ہے نہیں. دنیاوی مثال میں دے رہا ہوں. نوٹ بھی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جالی دکھا کے چلے گئے
ایسا تو نہیں ہے، دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، پھٹا ہوا نوٹ دے دیا، ٹیپ لگا کے نوٹ دے دیا، بعد میں جب گھر آئے تو پتہ چلا صاحب نقصان ہو گیا۔ جب ہم ایسے ہیں کہ جب کاروبار کرتے ہیں تو سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، خدا کی قسم جب جنت خدا نے بیچی ہوگی، توجہ فرمائیے گا، تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آ کے بستر پہ لیٹ جاتا جنت مل جاتی ہے، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کٹا پٹا نہ ہو، جنت میں کوئی نجاست جا نہیں سکتی، جنت بیچی اس کو جائے گی جس کا حسب بھی پاک ہوگا، نسب بھی پاک ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ نجاست تو جنت میں جائے گی نہیں، یا جائے گی؟ نجاست جنت میں نہیں جائے گی۔ میری یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جب نجاست جنت میں نہیں جائے گی تو وہ کیسے جائیں گے؟ اور وہ کیسے جائیں گے؟ اور وہ تو بالکل ہی نہیں جا پائیں گے۔ جب کوئی نجس چیز نہیں جا سکتی تو مجسم، شب ہجرت سودا ہو رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، یطہرکم تطہیرا کا اطلاق ہو۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے جنت، اس نے بیچا ہے، سودا ہوا ہے۔ میں جو کل عرض کر رہا تھا کہ کرائے کا مسئلہ نہیں ہے، ملکیت ہے۔ جب حق سے خریدا جاتا ہے تو حق سے دیا جاتا ہے۔ جب حق سے کوئی چیز خریدی ہے تو حق سے بیچی جائے گی۔ کاغذات تو مکمل ہونا چاہیے۔ میں کسی گھر پہ قابض ہوں، پولیس آ گئی، انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ دیکھیے صاحب، یہ میرے باپ کا خریدا ہوا مکان ہے، یہ میرے دادا کا خریدا ہوا مکان ہے، یہ میرے پردادا کا خریدا ہوا مکان ہے، اس لیے میں رہ رہا ہوں، میں نے قبضہ ابضہ نہیں کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو انسان کی ملکیت وہ ہوتی ہے چیز جو اس کو اس کے آباء و اجداد سے ملے، ایسی ویسی چیز اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا فرزند رسول نے کیوں کہا اتر میرے باپ کے منبر سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ منبر بھی باپ کا ہے اور جنت بھی باپ کی ہے، باپ کی ہے، لہٰذا باپ کو قسیم النار والجنہ بنا دیا۔ رضوان جنت کھڑے تھے، وہ داروغہ بن کے کھڑے تھے جنت پہ دروازے پر، ان کو حسنین علیہ السلام کا درزی بنا کے بلا دیا۔ درزی کا کام ہے قینچی ہاتھ میں رہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ذرا وہاں سے دور رہا کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر کے میدان میں وہ کہیں یہ تو ہمارا والا ہے۔ خلوص، خالص نیت کے ساتھ روز محشر جب بلایا جائے گا تو وہ پل صراط، پتلا سا مہین باریک وہ پل، وہاں پہ ہم کو کیا چیز گزارے گی؟ جب کہا کہ اتر میرے باپ کے منبر سے، ارے کوئی معمولی باپ کی اولاد نہیں تھا، ذرا سا ابا حضور کچھ بن جائے نا، صاحبزادے کا عالم دیکھیے، پھر رکوع بھی کرتے ہیں تو کمر ٹیڑھی رہتی ہے۔ ابا حضور کچھ ہو جائیں، اور یہاں تو ابا حضور وہ ہو گئے، وہی وعدہ الہی، وہاں بیٹھ گئے۔ اب بھیا جو جہاں بیٹھ جائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے تھے، جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، طور پہ پہنچے، کہا پروردگار میں یہاں اتنی محنت کر رہا ہوں، وہ فرعون پیسے بانٹ رہا ہے، مال و دولت بانٹ رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے خدا کہو۔ دیکھیے رزق کون دے رہا ہے؟
رزق کا دینے والا کون ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں. رزق کا دینے والا ہے خدا. موسیٰ کو رزق کم کس نے دیا؟ بھئی آپ ذرا سا بول کے سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. موسیٰ علیہ السلام کو رزق کم کس نے دیا؟ خدا نے. فرعون کو رزق زیادہ کس نے دیا؟ خدا نے. مال و دولت کا زیادہ ہونا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہیں، لکھنؤ میں جملہ پلٹنا پڑے گا، لکھنؤ میں لفظ بدلنا پڑے گا، تب بات بنے گی. کسی کا غنی ہونا، بھائی کسی کا غنی ہونا اس کے رضی اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور لوٹ کے غنی ہوئے ہیں تب تو مسئلہ اور خراب ہے. اور ختیجہ کی طرح لٹایا ہے تب احسان ہے اسلام پر. اگر ابو طالب کی طرح قربانیاں دی ہیں تب اسلام پر احسان ہے. وہ کہہ رہے ہیں پروردگار بھائی فرعون بیٹھ گیا، بھائی خدا کے تخت پہ بیٹھ گیا، خدا بن کے بیٹھ گیا. دیکھیں فرعون ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نہ ہو اور بن کے بیٹھ جائے. نہ ہو، جو بھی نہ ہو اور بن کے بیٹھ جائے، وہی فرعون ہے. کہا پروردگار یہ جو اس کو اتنا رزق مل رہا ہے، یہ میں محنتیں کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، وہاں چندہ بٹ رہا ہے. اچھا معاف کیجئے گا، لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. کہا بھائی لے لو ان سے، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا. وہاں سے لے لیا. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام معجزوں پہ معجزے دکھا رہے ہیں. وہاں کہا فرعون یہ لو بھائی، یہ لو. بھائی جو تخت پہ آتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ لو اور ہمارے فضائل لاؤ. کہا پروردگار اس کا رزق بند کر دے، بند کر دے رزق. دیکھیں خدا کسے کہتے ہیں؟ کہ روز محشر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ بتاؤ جو ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں ان کا تم نے کیا کیا. نعمت سے مراد بریانی نہیں ہے. نعمت وہ نعمت ہے کہ جو غدیر کے میدان میں مکمل ہوئی ہے. جو کھلا کے پوچھے وہ چھچورا ہوتا ہے، جو بغیر حساب عطا کرے وہ خدا ہوتا ہے. یہاں فرعون کہا کہ اس کا رزق بند کر دے، بند کر دے پروردگار، یہ میری محنتوں کے اوپر پانی پھرا جا رہا ہے. کہا موسیٰ تم تو ہمارے مزاج سے واقف ہو، تم تو کلیم ہو، وہ بندہ ہو کے گناہگار ہو گیا، ہم خدا ہو کے اپنی خدائی سے کیسے ہٹ جائیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ. کہا موسیٰ جاؤ 2 نشانیاں لے کے جاؤ فرعون کے پاس. وہ فرعون بنا بیٹھا ہے. یعنی مزاج میں حکومت کی اکڑ آ جاتی. جس کو ٹوکا حسین ابن علی نے، اور والد محترم بڑی شخصیت کے مالک تھے، بیٹا ماشاء اللہ سے آغازادہ تھا. اسے کہتے ہیں کہ صاحب ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا. ان کا بیٹا، اس کو محسوس ہوئی توہین، پہنچا باپ کے پاس، واقعہ بیان کیا. آج حسین ابن علی نے بھری مسجد میں سب کے سامنے ذلیل کر دیا. کہا کیا کہا؟ کہا فرمایا اتر میرے باپ کے ممبر سے، یہ ممبر میرے باپ کا ہے، تو غلام زادہ ہے. اب کیونکہ باپ جانتا تھا کہ محشر میں امتحان ہوگا، پل سے گزرنا ہوگا، فرشتے سوال کریں گے. کہا بیٹا یہ جو کہا ہے یہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ محشر کے میدان میں پل صراط سے گزرنے کے لیے جس کی خریدی ہوئی جائیداد ہے جنت، یا وہ بلائے یا اس کی لکھی ہوئی تحریر ہو، ورنہ خدا کی قسم فرشتے جوتے ماریں گے کہ میاں چلے کہاں آئے. عداوت آل محمد لے کے فقط نامہ اعمال اپنا درست کر کے لمبا سا نامہ اعمال پہنچے ہیں وہ چیز لینے کہ جو علی نے خرید لی. خریدی ہے جنت،
جنت چاہیے تو کس کے پاس آئے گا انسان؟ آل محمد کے پاس. اور آل محمد سے ہٹ جائے تو نامہ اعمال کسی کا کوئی کام نہیں آئیں گے. ہر مسئلے پہ اعتراض ہے صاحب، ہر مسئلے پہ اعتراض ہے. یہ کلاوہ کیوں پہنتے ہیں، یہ ہتھ کڑی کیوں پہنتے ہیں؟ اپنے بھی، اور میں اپنوں ہی کو کہہ رہا ہوں، مجھے دوسروں سے کیا غرض ہے، ان سے کیا لینا دینا ہے مجھے؟ ہر مسئلے پہ اعتراض. تبرک. باپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، روتے روتے باپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں. یعقوب یوسف کے غم میں آنکھیں کھو چکے. بیٹے نے کہا کہ یہ قمیص لے کے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی. بیٹے کی قمیص میں کیا تھا کہ جو باپ کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی؟ توجہ فرمائیے گا، کیا تھا بیٹے کی قمیص میں؟ بیٹے کی قمیص میں تھا بیٹے کا پسینہ. وہ پسینہ تبرک بن گیا یعقوب کے لیے. خدا کی قسم، فرعون کی ایک بیٹی تھی، جناب موسیٰ بہتے ہوئے آئے، ایسے مرض میں مبتلا تھی کہ کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا. نجومیوں نے بتایا کہ اس دریا سے ایک بچہ بہتا ہوا آئے گا اور اس بچے کا لعاب دہن اپنی بیٹی کے جسم پہ لگانا، اس کو شفا ملے گی. لہذا جناب موسیٰ بہتے ہوئے آئے، نومولود بچہ، لعاب دہن جناب موسیٰ کا لگایا گیا، فرعون کی بیٹی کو شفا ملی. قدرت نے بتایا دیکھو مانتا ہو یا نہ ہو، ہمارے بھیجے ہوئے بندے کے لعاب دہن میں تاثیر ہوگی. جب موسیٰ کا لعاب دہن ایسا ہے، خدا کی قسم مجلس حسین کا تبرک کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ کس کا مجلس کا تبرک ہے؟ اور ماشاءاللہ سے اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، ایسے بھی ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ مجلس کا نام لیجئے تو کہتے ہیں سیمینار کرو، سیمینار کرو تاکہ ہم اپنی بقراتیت دکھائیں، تاکہ ہم اپنا علم دکھائیں، پیپر پڑھیں، میں اپنا تھیسس پڑھوں. مجلس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مجلس نہ کیجئے. سنیے، یہی وہ مجلس فرش عزائے حسین ہے کہ جس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ آ کے بیٹھتی ہیں، چہاردہ معصومین اسی فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں. امام زین العابدین کے پاس جب کوئی پہنچا ہے واقعہ کربلا کے بعد اور کہا مولا میں چاہتا ہوں میرے گھر تشریف لائیے، میری بیٹی کی شادی ہے، کہا میرے بابا کی مجلس کرو. اگر ہم کو بلانا چاہتے ہو میرے بابا کی مجلس کرو. کربلا کے بعد ہم نے خوشی کی تقریبوں میں جانا ترک کر دیا. اتنا گریہ کیا ہے، 40 برس روئے ہیں، 40 برس. جناب یعقوب کتنا روئے؟ 80 برس. کہا ہم نے بند کر دیا. جب مجلس میں آئے بیٹھے کہاں؟ دیکھیے یہ فرش عزا کیا ہے. مجلس میں آئے کہاں بیٹھے؟ وہاں جہاں عزاداروں نے نالینیں اتاری. اس چاہنے والے نے امام کے لیے ایک مسند خاص کو بچھایا تھا. اس نے جب دور سے امام کو آتے ہوئے دیکھا، وہ استقبال کرنے کے لیے بڑھا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا امام نہیں ہے. امام کو ڈھونڈتا ہوا مجمع میں جب پہنچا تو دیکھا وہاں امام بیٹھے، جہاں نالین، ان نالینوں پر امام بیٹھے. زمانے کا امام. کہا مولا آپ کے لیے وہ مسند بچھائی. کہا چاہنے والے ہمیں یہیں رہنے دو، اس لیے کہ دادی سیدہ بھی یہیں بیٹھی، رسول خدا بھی یہیں بیٹھے، میرے چچا حسن مجتبیٰ بھی یہیں بیٹھے، دادا علی مرتضیٰ بھی یہیں بیٹھے. یہ کیا عالم ہے؟
نام حسین آنسو گریا. فرمایا ہمارے غم میں ایسے رویا کرو، رونے کے بھی شروط ہوتے ہیں. رونا کوئی معمولی رونا نہیں ہے. کہا ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان کے جنازے پر ہوتی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء. جب نانی ام سلمہ کے پاس پہنچے تھے حسین، کہا میرے لال کہیں بھی جاؤ مگر عراق کا نام لے لے. میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے میرے لال، اور دیکھو میرا بیٹا یہ دیکھو، یہ تمہارے نانا مجھے کربلا کی خاک دے کے گئے ہیں، کربلا کی مٹی دے کے گئے ہیں. اور مجھ سے کہا تھا ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا. میرے لال عراق کا نام نہ لے. میرے بچے کہیں بھی جا کربلا نہ جا. کہا نانی ذرا قریب آئیے، نانی قریب آئیے. نانی دیکھیے ان دو انگلیوں کے درمیان میں آپ کو کربلا دکھاتا ہوں. نانی اب جو دیکھا، کہا نانی کیا دیکھا؟ کہا میرے لال میں نے دیکھا کہ غریب ہے، وہ دشت بیابان میں کھڑا ہے، اور کچھ نظر نہیں آیا میرے لال. کہا نانی ذرا غور سے دیکھیے. کہا میرے لال میں دیکھ رہی ہوں چہرے پہ کسی کا خون ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی ہیں، جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا ہے. کہا نانی پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نانی پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نہیں میرے لال پہچان نہیں پائی. کہا نانی ذرا غور سے دیکھیے. نانی اور غور سے دیکھا. کہا میرے لال حسین یہ تو تم معلوم ہوتے ہو، یہ چہرے پہ خون کس کا ہے؟ کہا نانی ام سلمہ 6 مہینے کے علی اصغر کا. یہ گریبان چاک کیوں ہے؟ یہ آستینیں چڑھی ہوئی کیوں ہیں؟ یہ جسم پر اتنے زخم کیوں ہیں؟ جناب ام سلمہ پریشان ہو گئیں. کہا نانی ذرا قریب آئیے، دوبارہ دیکھیے. نانی دوبارہ دیکھا، جناب ام سلمہ گریں، غش کھا کے بے ہوش ہو گئیں. پانی کی چھینٹیں ڈالی. کہا نانی کیا دیکھا؟ کہا میرے لال 4 برس کی سکینہ کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، چچا عباس کہہ کے دشت کربلا میں پھر رہی ہے. کہا نانی صبر کیجئے نانی، ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں. نانی صبر کیجئے. نانی صغرا کا خیال رکھیے گا. کربلا کے میدان میں پہنچے، لجام فرس پہ حر نے ہاتھ ڈالا. 2 محرم، اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. 10ویں محرم تک حر آئے، حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا. کہا فرزند رسول میں آپ کا گناہگار ہوں. کہا حر تمہاری بخشش 2 محرم کو ہو گئی. کہا مولا آیا 10ویں کو ہوں، بخشش 2 کو کیسے ہو گئی؟ کہا حر وہ جملہ یاد ہے کہ جب ہم نے تم سے کہا تھا تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تم نے کہا اے مولا اگر آپ کی ماں کی عظمت دل میں نہ ہوتی. بس یہی معیار ہے حر، جس کے دل میں ہماری ماں کی عظمت آ جائے اس پر سے نارے دوزخ حرام ہو جاتی ہے. حر آئے ہیں، جوان بیٹے کو لائیں، ساتھ میں غلام کو لائیں. بس 2 جملے اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں. غلام کو میدان میں بھیجا حر نے. حر کا غلام ہے، نصرت حسین کے لیے گیا، گھوڑے سے گرا، حر سے کہا آخری سلام. حسین کو نہیں پکارا تھا اس نے،
حر کو پکارا تھا، اس لیے کہ غلام حر کا تھا۔ کہا آقا میرا آخری سلام، کیا کریم خاندان ہے، پہنچے جنازے پہ حر، دیکھا حسین خود بیٹھے اور غلام حر کا سر حسین کے زانوں پر ہے۔ منظر دیکھ کے حر بے چین ہو گئے، کہا مولا غلام ہمارا ہے، ہم کو بلایا تھا مولا، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ بس ایک ہی جملہ کہا، اے حر غلام تمہارا تھا، مہمان ہمارا تھا۔ اے حر ہمارا مہمان تھا۔ حر کے غلام کا جنازہ اٹھایا حسین نے، غلام کا جنازہ حسین مقتل میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، غلام حر کا جنازہ خود اٹھایا ہے حسین نے اور لا کے فسطاط میں رکھ دیا۔ پھر جوان بیٹے کو حر بھیجنے لگے۔ حسین نے حر کو دیکھ کے کہا، اے حر کیا اس بڑھاپے میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ اے حر اس بڑھاپے میں جوان کا جنازہ اٹھاؤ گے؟ جوان بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا، حسین حر کو ڈھارس دے رہے ہیں، جوان بیٹے نے مقتل سے آواز دی، حر تیورا کے گرے، بمشکل تمام جب جنازے پہ پہنچے دیکھا حسین موجود ہیں۔ کہا مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا حر تم کو بڑھاپے میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے دیتا؟ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نے پکارا، حسین ایڑیوں کے بل گئے، لاشیں علی اکبر نے اٹھائی، ارے بچوں آؤ، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، لاشیں علی اکبر اٹھانے میں ہماری مدد کرو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔